اسلام آباد سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف دوست محمد خان کی رپورٹ کے مطابق پاک بھارت کشیدگی میں پوری قوم متحد و یکجان ہے۔ ملک کے دفاع کے لیے قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکی۔ ملک میں آزادی صحافت کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ پیکا قانون کالا قانون ہے جسے قبول نہیں کرتے، مسترد کر چکے ہیں۔ میڈیا کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ اظہار رائے کی آزادی کے لیے قائدین کی بے مثال جدوجہد اور لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان خیالات کے ساتھ مقررین نے یوم آزادی صحافت کے موقع پر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام آزادی صحافت اور جرنلسٹ الرٹ ایپ کے افتتاح کے موقع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کے دوران کیا۔ سیمینار سے نون لیگ کے ممبر قومی اسمبلی ملک ابرار، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم این اے سحر کامران، صدر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ طارق علی ورک، صدر نیشنل پریس کلب اظہر جتوئی، نیشنل پارٹی پنجاب کے صدر ایوب ملک، پی ایف یو جے کے سابق سیکرٹری جنرل ناصر زیدی، فوزیہ شاہد، پارلیمنٹرین کمیشن آف ہیومن رائٹس کی چیف ایگزیکٹو محمد شفیق چودھری، میڈیا میٹرز کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسد بیگ، قائم مقام سیکرٹری نیشنل پریس کلب شیراز گردیزی، ابصار عالم، متین حیدر، شہریار خان، عامر سجاد سچید، عابد عباسی، صدف، محمد ارسلان اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ سیمینار میں آئی ٹی این ای کے چیئرمین شاہد محمود کھوکھر، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے قائم مقام جنرل سیکرٹری گلدار خان، سینئر نائب صدر راجہ بشیر عثمانی، نائب صدر عمار برلاس، جوائنٹ سیکرٹری مجاہد نقوی، ممبران ایگزیکٹو باڈی علی اختر غفران چشتی، افشاں قریشی، اسما نواز، سابق فینانس سیکرٹری دوست محمد خان، صغیر چودھری اور پریس کلب کے نائب صدر مظفر ہاشمی، سہرش قریشی، اظہار خان نیازی، مجاہد بھٹی اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر عہدیداران کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا: آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں یوم آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے، اور اقوام متحدہ نے 1993 میں باقاعدہ طور پر اس کو تسلیم بھی کیا، اور انہوں نے یہ جاری کر دیا یہ شیڈول کہ ہر سال 3 مئی کو ہی یوم آزادی صحافت کا دن منایا جائے گا۔ اس دن کو منانے کا مین مقصد یہی ہوتا ہے، ایک تو وہ ہمارے دوست، وہ لوگ، وہ جرنلسٹ جنہوں نے صحافت کے لیے قربانی دی، یہاں تک کہ جان کی بھی قربانی دے دی، ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس بات کا بھی عزم کرنا ہے کہ آج کے دن ہم آزادی صحافت پر کسی قسم کی قدغن کو برداشت نہیں کریں گے۔ آج عالمی یوم آزادی صحافت تھا، اور یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور چونکہ پاکستان میں اس حوالے سے ہر سال جو ہے وہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر پورے پاکستان میں آج جو ہے وہ آزادی صحافت کا دن منایا گیا ہے، اور اس حوالے سے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے آزادی صحافت سیمینار اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کام جو تھا وہ کئی سالوں کی محنت کے بعد جو ہے وہ جا کے آج وہ مکمل ہوا ہے کہ صحافیوں کی سیفٹی کے حوالے سے ایک جرنلسٹ الرٹ ایپ بنایا گیا ہے کہ اگر کسی صحافی کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ اس ایپ کے ذریعے فوری طور پر بتا سکتا ہے۔ آج اس کا افتتاح تھا۔ چونکہ آزادی صحافت کے دن پہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں صحافت کی کیا صورتحال ہے، صحافیوں کے مسائل کیا ہیں، کس طرح سے آزادی صحافت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے، خواہ کوئی جمہوری دور ہو، خواہ کوئی ڈکٹیٹر کا دور ہو، ہر دور میں کسی نہ کسی طرح سے آزادی صحافت کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے۔ پہلے ایک دور تھا کہ سنسرشپ تھی، اور پورے اخبارات جو تھے وہ خالی ہوتے تھے، اور پتہ چلتا تھا کہ یہ اخبارات کیوں خالی ہیں، وہ سنسرشپ بڑی کلیئر اور واضح نظر آتی تھی۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ ان سین سنسرشپ ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن سنسرشپ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر دور میں جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا کوئی ڈکٹیٹر ہو، وہ آزادی صحافت کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت شکریہ دوست محمد صاحب، ایک تو مجھے یہ اپرچونٹی دینے کے لیے کہ میں آپ کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ میرا ان کے لیے وہ پیغام ہے جو ہم سارا سال دیتے رہتے ہیں کہ آپ جو بھی راستہ اختیار کر لیں، آپ آزادی صحافت پر قدغنیں نہیں لگا سکتے۔ وقتی طور پہ آپ اپنی پاور کو ابیوز کرتے ہوئے، اس پاور کو یوز کرتے ہوئے قانون سازی کرتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں جو ہم اور آپ سارا سال وٹنس کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صحافیوں کی آواز دبانا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ملک، ہمارا پاکستان، اس کا کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ گارنٹی دیتا ہے کہ ہم اپنی آواز جو ہے، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سو آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس کا شکار آپ خود بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، بہت گورنمنٹ میں جب آتے ہیں تو ایسی لیجسلیشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو ہمارے کیمپس میں آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قوانین تو اچھے نہیں ہیں، یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جب گورنمنٹ میں آئیں گے تو ہم ان کو ختم کر دیں گے، لیکن جیسے ہی وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ان کو اور انٹینسیفائی کر دیتے ہیں۔
سو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. مہذب ملکوں میں، ڈیموکریٹک ملکوں میں اختلافی آوازیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیموکریسی کا حسن ہوتا ہے. وہ نشاندہی کرتی ہیں کہ مسائل کہاں پہ ہیں، اور اس نشاندہی کے ذریعے جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے. اگر آپ ان اختلافی آوازوں کو سلب کرنے کی کوشش کریں گے تو سرٹنلی آپ کا اپنا بہت بڑا نقصان ہے. کیونکہ اگر آپ کو راوی چین ہی چین لکھنے کی رپورٹ دے گا، سب بچے کی رپورٹ دے گا، تو آخر آپ نے واپس انہی عوام میں آنا ہے. پہلے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ دن ہم تمام صحافی برادری کے لیے تو ہوتا ہی ہے، لیکن ان کی فیملی کے لیے بھی ہوتا ہے جو سارا سال جو ہے وہ سروائیو کرتی ہیں بغیر، وہ ان بچوں کا ہوتا ہے جو اپنے والد کو یا والدہ کو ہمیشہ وہ صحافتی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہوئے اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے. تو اصل دن تو یہ ان کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے. اور آج کا خاص دن ہمارے لیے اس لیے بھی ہے کہ آج جو ہے وہ جرنلسٹ الرٹ ایپ جو ہے اس کا افتتاح کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا قدم ہے، اور یہ RIUJ کی طرف سے جو اقدام کیا گیا بہت بہترین ہے.